آپ نے پچھلے کچھ سالوں میں 4 بلڈ مونز دیکھے، اس کے بعد ریڈ ہائفر، پھر غزہ، پھر یہ جنگیں اور یہ ساری آپ نے تباہی دیکھی. اب یہ 5واں بلڈ مون ہے. مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب آسمان پہ گرہن ہو تو زمین والوں کو جھک جانا چاہیے. جھک جانا چاہیے. اللہ اکبر. یہ دنیا کی 80% آبادی دیکھ رہی ہے، 78% آبادی اس گرہن کو دیکھے گی. 78%. یس سر. اسرائیل ٹینشن دیکھ لی، نئے بلاکس دنیا میں بنتے ہوئے دیکھ لیے، تیزی سے بنتا ہے سر یہ اسی امپیکٹ کے تحت ہے، اور اگلے 45 دن ابھی پڑے ہوئے ہیں. تو جہاں پہ جنگیں بہت زیادہ بڑی ہوئی ہیں وہاں شاید امن معاہدے ہو جائیں، اور جہاں پہ امن معاہدے ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں. 7 سپتمبر 2025 یہ شروع ہوگا +50 GMT کے مطابق 11:11 PM، یعنی 23:11 کے اوپر. یہ 5 hours. آپ کو ابھی دنیا کی بڑی طاقتوں میں سمندروں میں تو گیانیاں آتی ہوئی نظر آئیں گی، اور وہ تو انسٹاپیبل. شروع اللہ کے نام میں بابرکت ناموں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی تو ہے جو سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے. ویوز آج بھی ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ حیدر جعفری صاحب تشریف فرما ہیں، سید حیدر جعفری صاحب، اور ان سے آج ہم پوچھیں گے سب سے پہلے یہ کہ یہ بلڈ مون ہے جعفری صاحب، یہ کیا سچویشن ہے؟ آج کل میں سوشل میڈیا اسکرال ڈاؤن کرتا ہوں تو سب کچھ بلڈ مون، لیکن واٹ از اٹ ایکچولی؟ سر بلڈ مون جو ہے یہ چاند کی 2 حالتیں ہیں، اور اس کا ایک ذکر ضمناً سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ احادیث میں بھی ملتا ہے کہ چاند بار بار سرخ ہوگا. چاند بار بار سرخ ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ بلڈ مون اور بلو مون یہ 2 سچویشنز ہیں. کائنات میں انرجی کے 2 پیٹرنز چل رہے ہیں، ایک پازیٹیو انرجی، ایک نیگیٹو انرجی. اور پوری دنیا میں ایک چیز آپ دیکھیے گا کہ پوری دنیا میں جو سویلائزیشن ایک دوسرے سے ملی ہوئی بھی نہیں ہے، جن کی لینگویج، جن کی چیزیں ایک انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے، لیکن ان سب میں پولیس کا جو کلر ہے وہ بلو اور ریڈ ہے. وہ بلو ریڈ ہے. ہاں پوری دنیا میں کنسنسس ہے کہ بلو اور ریڈ ہے. تو یہ کسی نہ کسی کوئی آسمانی طاقت کا اصول تھا جو دنیا والوں نے کاپی کیا. ارے بلو is related to the positive energies and red is related to the negative energies. اوکے. جب بھی بلو مون ہوتا ہے تو دنیا میں پازیٹیو انرجی انہینس ہوتی ہے، اور جب بھی بلڈ مون ہوتا ہے تو دنیا میں نیگیٹو انرجیز پرووک ہوتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے پچھلے کچھ سالوں میں 4 بلڈ مونز دیکھے، اس کے بعد ریڈ ہائفر، پھر غزہ، پھر یہ جنگیں اور یہ ساری آپ نے تباہی دیکھی. اب یہ 5واں بلڈ مون ہے. یہ ہر سال نہیں ہوتا ہے. یہ پہلے تو سر جب میں اور آپ جو ہے میں جب بچہ تھا تو یہ 20 سال 25 سال بعد کہیں بلڈ مون کی خبر آتی تھی. اس کو چلیں شاید میڈیا بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت مطلب اس کی اطلاع 20 سال 5 سال 10 سال کے بعد. اور پھر اب ایک اور چیز اس سے یہاں ملا کے دیکھیے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور میں وقت کی سپیڈ تیز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب وقت گھنٹہ تو وہی 60 منٹ کا ہے، بالکل 60 سیکنڈ کا 1 منٹ ہے، وہ تو چینج نہیں ہوا. لیکن آپ کو وہ وقت گزارنے کی اور اس کی ہیپننگز کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. اور وہ جو گرہن اور وہ جو چیزیں جو سالوں میں کبھی ایک دفعہ ہوتی تھیں وہ اب آپ کو 1 سال میں کئی دفعہ نظر آ جاتی ہے. بالکل ایسا ہی. اب آپ کو جو ہے وہ ایسے ایونٹس مطلب یہ چلیں گرہن تو ہر سال میں 1 2 3 ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو بڑے ایونٹس ہوتے تھے یعنی جو ان کے ساتھ الائز تھے. اب یہ صرف یہ بلڈ مون جو ہے نا، دس از ناٹ اونلی دا لیونر ایکلپس. لیونر ایکلپس جو ہے اس کا امپیکٹ 15 دن پہلے 15 دن بعد ختم ہو جاتا ہے. بلڈ مون کا امپیکٹ 45 دن پہلے اور 45 دن بعد جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد بھی وہ ایسی فالٹ لائنز کریٹ 3 مہینے بن رہے ہیں. جی. اور پھر اس کے باوجود وہ ایسی فالٹ لائن کریٹ کر دیتا ہے جو اگلے کئی سال تک امپیکٹ کرتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. یہ دس از ناٹ دی آرڈنری تھنگ، یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. یہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ زمین اور آسمان کی چیزیں تیز ہو جائیں گی تو وہ ہیپننگز تیز ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اب یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ پچھلے 2.5 سال میں 4 دفعہ بلڈ مون، حالانکہ میں نے اپنے بچپن سے لے کے آج تک آدھی صدی تو میں بھی گزار چکا ہوں، تو میں نے جو ہے نا شاید
5-7 ٹوٹل بلڈ مونز کی خبریں سنی خبر ہوگی. سنی ہوگی. ارے 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 5-7 مطلب ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ انفارمیشن آئی ہو 10 ہو گئے ہوں جو 10 ہو گئے ہوں گے. ہاں اس سے زیادہ تو نہیں ہوا ہے. اور پچھلے جو ہے نا یہ 3 سال میں 3.5 سال میں 5 بلڈ مونز 3 سال میں تقریباً. یعنی آپ اس کی ہیپننگ کی سپیڈ دیکھ رہے ہیں اور اس کا امپیکٹ. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ چیزیں پرووک کرتی ہیں تو نیگیٹو اینڈ پازیٹیو طاقتیں اس سے انرجی لیتی ہیں. اب میں نے آپ کو ایک دفعہ پچھلی پوڈ کاسٹ میں عرض کی تھی کہ ابرہا کو ہاتھی پالنے بڑے کرنے سدھانے لانے کے لیے بہت پیسے لگے ہیں, لیکن اب ابابیلوں کا کچھ بھی نہیں گیا. ابابیلوں نے اٹھایا کنکر مار دیے, ختم ہو گیا. اللہ نیگیٹو طاقتوں کو جو ہے وہ ایسے ہی ختم کرتا ہے, لیکن نیگیٹو طاقتیں اپنے آپ کو پرووک کرتے ہوئے انہی اجرام فلکی سے کوئی دمدار ستارہ آ گیا کچھ آ گیا تو اس سے وہ انرجی لیتی ہے. نیگیٹو انرجی یس دیکھیں اگر گرہن میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ کسی کی زندگی اور موت کا اشارہ نہیں ہے, یہ اللہ کی نشانی ہے. لیکن اللہ کی نشانیاں کیا تنبیہ نہیں ہو سکتی؟ اللہ کی نشانی کیا کوئی کوشچن نہیں ہو سکتا؟ اللہ کی نشانی کیا کسی چیز سے روکنے یا کسی چیز کے بڑھنے کا انڈیکیشن نہیں ہو سکتا؟ بالکل صحیح. اللہ کی نشانی کو ہم صرف جو ہے نا وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ, کہ صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں. ٹھیک ہے وہ ہیں, لیکن اس کے باوجود کیا یہ کوئی اور نشانی نہیں ہو سکتی؟ تو یہ اسی طرف کی نشانی ہے جو کہ انتہائی جو ہے وہ اہم بھی ہے اور انتہائی خطرناک بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ یہ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ گرہن, تو گرہن میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا کیا کہا ہے؟ فرمایا کہ جب گرہن ہو تو اللہ کی بارگاہ میں پیش رہا کرو. مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب آسمان پہ گرہن ہو تو زمین والوں کو جھک جانا چاہیے. اللہ. اب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گرہن کی حالت میں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے وہ لمبی قرات والی نماز. یعنی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گرہن تھا, صحاح ستہ کی حدیث ہے کہ جب گرہن تھا تو آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کیا, آپ نے نماز پڑھائی, آپ نے کہا کہ استغفار کرو, لوگوں کو کہا صدقہ دو, اور پھر آپ نے خطبہ دیا. اللہ. تو یہ اتنا اہتمام, اگر یہ بالکل ایسے ہی کوئی مطلب نان ایگزسٹنٹ ایونٹ ہے تو اتنا اہتمام ہوا کیوں؟ آخر اس کے اندر کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی نا جو ہم آنکھیں بند کر کے کہو نہیں جی نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. توہم پرستی نہیں ہے, لیکن اٹس سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو سائنس. اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو سیکنڈ لیونر ایکلپس ہے 2025 کا, یہ ٹوٹل لیونر ایکلپس ہے, اور یہ کوئی عام سا ایکلپس اس لیے بھی نہیں ہے کہ اس کی ویزیبلٹی, گرہن جہاں جن علاقوں میں نظر آتا ہے اس کا امپیکٹ اتنے علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے, جہاں نظر نہیں آتا وہاں کم ہوتا ہے. یہ دنیا کی 80% آبادی دیکھ رہی ہے, 78% آبادی اس گرہن کو دیکھے. 78%. یس سر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی ویزیبلٹی جو ہے وہ ٹوٹل آسٹریلیا, ٹوٹل ایشیا, ٹوٹل افریقہ, ٹوٹل یورپ, اور ہم 70% سے اوپر جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ 100% ہے. ہاں 51% کے بعد ہم اس کو جو ہے نا یس مانتے ہیں, 80% کے بعد ہم اس کو یونیورسل ٹروتھ مانتے ہیں. اور یہ اب 80% تو ہو ہی گیا, 78% ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے. اچھا ایک اور چیز, گریک میتھ میں ایک لفظ یوز ہوتا ہے لیونیٹک. لیونیٹک کا مطلب ہے لیونر امپیکٹس کے ذریعے سے. ایسا شخص جو کہیں شدید ڈپریشن میں ہو, ایجیٹیشن میں ہو, تھوڑا سا آپ سمجھ لیں دباؤ میں ہو, یا وہ لوگوں کو جو ہے نا جیسے کہتے ہیں نا کہ ہارش بیہیویئر ہو جاتا ہے ویسا ہو, یا چڑچڑا ہو جائے, زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کی طرف ہو, لیونیٹک پاگل پن کی حد تک. تو یہ جو اس وقت سچویشن ہوگی نا اس گرہن کے بعد, دیٹ وڈ بی اے لیونیٹک سچویشن تھرو آؤٹ دا ورلڈ. 80% اگر ہے تو obviously جنگیں, چیزیں بہت زیادہ اس وقت جو ہے نا وہ مطلب, اب میں اس کے اوپر بات کروں کہ یہ گرہن بنتا کیوں ہے تو وہ ساری دنیا کو پتا کیسے ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے جو امپیکٹس بن رہے ہیں نا, 6 چیزیں اس کی پوری دنیا کے اوپر ہو رہی ہیں, ان کا ایک ایک کر کے ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلے اجتماعی جذباتیت میں شدت آ رہی ہے. اجتماعی جذباتیت میں جیسے قوموں میں احتجاج, سماجی سوشل ریسٹلیس, غصہ, بیداری, تحریکیں, اس طرف دنیا جائے گی. آپ نے اب گرہن کے اثرات میں سمجھیے, گرہن کے اثرات 45 دن پہلے سے شروع ہوتے ہیں.
انڈونیشیا آپ نے دیکھ لیا, غزہ آپ نے دیکھ لیا, آپ نے یمن میں حوثیوں کے اوپر حملہ دیکھ لیا, اسرائیل ٹینشن دیکھ لی, نئے بلاکس دنیا میں بنتے ہوئے دیکھ لیے, تیزی سے بنتے ہوئے سر یہ اسی امپیکٹ کے تحت ہے, اور اگلے 45 دن ابھی پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو سمجھیے. سیاسی بے چینی یہ دوسری چیز ہے. پولیٹیکل جو ہے نا وہ چیزیں بہت زیادہ دنیا میں جتنے بڑے سیاسی نظام ہیں, آپ نے ٹرمپ کے اوپر دباؤ دیکھ لیا. It's not just Pakistan, it's all over. سر ٹرمپ کے اوپر دباؤ دیکھ لیا, یورپین یونین کے اندر آپ نے چیزیں دیکھ لیں. پولیٹیکل ریسٹ لیسنس بن رہی ہے, چائنا کے اندر بھی بن رہی ہے, دنیا میں تحریکیں کھڑی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, قیادت کا زوال ہے, عوامی مزاحمت ہے, اور یہ بلڈ مون بہت بڑی بڑی اور بڑی بڑی طاقتور قوموں کے لیے کوئی نہ کوئی بحران کریٹ کر سکتا ہے. تیسری چیز جو دنیا میں اہم ترین ہونے جا رہی ہے, دیٹ از فائنینشیل فلو متاثر ہوگا دنیا کا اکانومی کا, جس میں آپ کی فوڈ سپلائی چین بھی ہو سکتی ہے, جس میں آپ کی جو ہے وہ غیر یقینی صورتحال آپ کی مارکیٹس میں ہو سکتی ہے, آپ کی جو ہے نا وہ جسے ہم کہتے ہیں کساد بازاری. اب اس کا مجھے چونکہ انگلش کا ایک ترجمہ ہے, وہ مطلب آپ کی نا مارکیٹ جو ہے نا وہ انسرٹن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ انسرٹینٹی کی کیفیت ہے, فائنینشیل ڈاؤن فال ہے, اور خاص طور کے اوپر جتنی بڑی کمپنی ہے, خاص طور پہ فیوچرز کے حوالے سے, وہ ڈیسیژن ان کے شیک ہوں گے. جب ڈیسیژن شیک ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ والیٹائل نہیں رہے گی. اوکے. چوتھی چیز جو بڑی اہم دنیا میں ہونے جا رہی ہے وہ ہے جنگ. جنگ بڑھ رہی ہے کہیں. اب یہ دو چیزیں ہوتی ہیں, جہاں پہ جنگ, یہ چونکہ اس کا تعلق ہے چینج سے, تو جہاں پہ جنگیں بہت زیادہ بڑی ہوئی ہیں وہاں شاید امن معاہدے ہو جائیں, اور جہاں پہ امن معاہدے ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں. میں نے آپ سے بہت عرصے پہلے ایک بات کی تھی کہ اس وقت جو ملحمۃ الکبریٰ کا آغاز ہوا ہے, اس میں جنگوں میں سٹاپ کا بٹن نہیں ہے, پاز کا بٹن ہے. وقتی طور پہ جنگیں رک سکتی ہیں لیکن یہ خراب ہوں گی. پاکستان انڈیا کی جو بات ہوئی, بالکل سرحدی کشیدگی بڑھ سکتی ہیں. افغانستان پاکستان خاص طور پہ بہت اہم ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ انڈیا پاکستان بہت اہم ہے. یہ تنازعات جو ہے نا یہ بڑھ رہے ہیں, اور اس وقت خاص طور کے اوپر عرب پیناسولا جو ہے نا اس کے اوپر دباؤ بہت زیادہ بڑھے گا. پھر اس کے بعد یہ کہ قوموں میں جو پانچویں چیز بن رہی ہے وہ اجتماعی بیداری, مذہب کی طرف رجحان. اب یہاں پہ لوگوں کو قتل عام ہو رہا ہے, یہ لوگ ہو رہے ہیں, تو وہ اس کے خلاف عوام میں شدت جو ہے وہ بنتی نظر آ رہی ہے. ایسی صورت میں یہ قوم سے سوالات ہونے شروع ہوں گے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں, ہمارا کام کیا ہے. یعنی دنیا کی بڑی اسٹیبلشمنٹس جو ہیں وہ کوسچنز کی زد میں آ رہی ہیں. اللہ. اور چھٹی جو اہم جو ہے وہ چیزیں, جو سب سے اہم جو اس میں کہا جا سکتا ہے کہ اس کا جن ممالک میں یہ نظر آ رہا ہے نا, وہاں اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا, اور وہاں پر یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. یعنی اس کا امپیکٹ ان جگہوں پہ جہاں افریقہ کے اندر 80% کہہ رہے ہو, سر میرے کہنے نال ہوتا ہے, اللہ نے کرنا ہے. لیکن 80% جو ہے پورا, تو مطلب آپ سمجھ لیں کہ ایریا 81% بنتا ہے اور پاپولیشن 78%. ٹھیک ہو گیا. ایریا جو دنیا کا بنتا ہے یہ 81% میں یہ نظر آ رہا ہے. اور یہ 7 اور 8 ستمبر کی درمیانی رات ہے. 7 اور 8 ستمبر کی درمیانی رات پاکستان کے حساب سے. ٹائم میں آپ کو پاکستان کے حساب سے بتا دیتا ہوں کہ پی ایس ٹی پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم یا +50 جی ایم ٹی کے مطابق یہ ٹوٹل لیونر ایکلپس جو ہے یہ پائسز میں ہونے جا رہا ہے. اب پائسز کا امپیکٹ کیا ہے اس کا میں آگے چل کے بات کرتا ہوں, کیونکہ میں نے وہ چیز روکی تھی. لیکن ٹائم بتا دوں, ڈیٹ اس کی جو ہوگی 7 سپتمبر 2025. یہ شروع ہوگا +50 جی ایم ٹی کے مطابق 8:28 PM, یعنی 20:28 PM کے اوپر یہ سٹارٹ ہو جائے گا آورز میں, اور میکسیمم یہ ہوگا 11:11 PM, یعنی 23:11 کے اوپر. یہ مور دین 5:30 ابھی سر ابھی آگے یہ. اور یہ ایکلپس اینڈ ہوگا 8 سپتمبر شروع ہوگی, اور 1:55 1:55 یعنی 2 بجے کے قریب یہ ختم ہوگا. یہ 5 گھنٹے 28 منٹ یعنی 5.5 گھنٹے گرہن کے حساب سے یہ بہت لمبا ایونٹ ہے.
یہ اللہ کی طرف سے یہ جو اتنا لمبا ٹائم نیگیٹو طاقتوں کو اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں، سر اگلے کلیش آف ٹائٹنز دیکھیے گا. میں ایسے ہی بلا وجہ کی بات نہیں کر رہا. اب میں نے ویزیبلٹی بھی بتا دی. اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو پائسز کے اندر گرہن لگنا جا رہا ہے تو یہ پائسز کو کرے گا کیا؟ پائسز کو اس کی جو علامت ہے وہ دیکھنی پڑے گی، دیٹ از واٹر. تو سیلاب آپ نے دیکھ ہی لیا، رک ہی نہیں رہے سر. یہاں پہ تو چلیں ہمارے انڈیا پاکستان پیناسولا میں ہے، آپ کو ابھی دنیا کی بڑی طاقتوں میں سمندروں میں طغیانیں آتی ہوئی نظر آئیں گی، اور وہ تو انسٹاپیبل. سمندر کو کہاں روک ہم سے نہریں جھیلیں نہیں سنبھالی جا رہی سمندر. سر اس وقت جو چیزیں ہیں یہ ابل رہی ہیں، اور میں نے مطلب اللہ نہ کرے میں اس چیز سے ڈرتا ہوں، لیکن یہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ 45 دن یعنی 90 تقریباً 45 دن جو ہیں 3 مہینے، یہ 3 مہینے اتنی بڑی فالٹ لائن جو ہے وہ کریٹ کریں گے. یہ 90 دن 45 دن پہلے 45 بعد، یعنی یہ 90 دن اتنی بڑی فالٹ لائنز کریٹ کریں گے کہ اگلے 9 سال تک بائے اینڈ بائے اسی کی وجہ سے جھٹکے آتے رہیں. اس کے امپیکٹ تو روز تقریباً اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اس کے اثرات تو 45 دن بعد ختم ہو جائیں. اچھا، ظاہر سی بات ہے یہ کوئی ایسا ایونٹ تو نہیں ہے کہ جو سدا رہے گا، لیکن آفٹر شاکس جو ہیں اس کے آفٹر شاکس اس کے بنے ہوئے جو یعنی اس میں جو جنگیں شروع ہوں گی اس میں یا جو زلزلے یا جو کچھ بھی ہیں وہ اگلے تقریباً 9 سال تک اسی کے زیر اثر رہیں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ پائسز بلڈ مون، ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ پائسز بلڈ مون ہمیشہ خطرناک اگر پائسز میں لگے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ 12 بروج میں جو آخری برج ہوتا ہے نا وہ بڑا بھاری ہوتا ہے. یعنی آپ کسی بھی ایونٹ میں جائیں تو آخری تقریر، آخری شاعر، آخری جو ہے وہ شو سٹاپر ہوتا ہے. دیٹ از سم تھنگ. یہ پائسز اس لیے کہا جاتا ہے کہ پائسز از سم تھنگ ایلس. تو پائسز میں لگنے جا رہا ہے، ایموشنل ہے، اسپرچول ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں اللہ بھی اپنی جو ہے نا لائن سیدھی کر رہا ہے کہ اب روحانی اور جو ہے نا وہ شیطانی طاقتیں فیس آف کی پوزیشن میں آ گئی. اور وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا ملامت الکبریٰ، 7 سال کی بڑی جنگ، چوتھا سال ہے. اب انہوں نے 3 سال تو ریپ اپ ہونے کی والی سر اب بس گیم دوسری طرف جا رہی ہے. اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ریمیڈیز جو ہیں وہ اس کی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں. ایک تو نماز کسوف، نماز آیات اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آیات اس لیے کہ لمبی قرات، لمبے رکوع اور لمبے سجدے. ٹھیک ہے. دوسرا توبہ، استغفار. اس وقت ہائی ٹائم ہے، نیگیٹو طاقتیں پروک ہو رہی ہیں، اور یہ وہی وقت ہے جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا استغفار کا وقت ہے، یہ ایک فتنوں کا وقت ہے. فتنے جب آپ کے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں تو اس وقت استغفار کریں، اللہ سے پناہ مانگیں اس کی. تو استغفار جتنی زیادہ پڑھ سکتے ہیں. تیسری چیز ہے صدقہ. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غربا مساکین کو کھانا کھلانا سب سے اہم ہے. انسانوں کو کھانا کھلانا، جانوروں کو کھانا کھلائیں، کیونکہ بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کھانا کھلا دیا. چوتھی چیز اس میں ہے کہ درود پاک. جتنا زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں. جتنا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار رہ سکتے ہیں رہیں. اور 5ویں چیز ہے سورہ یاسین، سورہ رحمان اور سورہ ملک کی تلاوت. اب آ جاتے ہیں ہیلتھ. چونکہ میں نے کہا تھا کہ ہیلتھ زیادہ خراب ہو سکتی ہے، پانی کے امپیکٹ ہو سکتے ہیں، تو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اپنی پانی یعنی واٹر انٹیک، لکوڈ انٹیک کو بڑھائیں، ہائیڈریٹڈ رہیں، ڈی ہائیڈریٹ خود کو نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ چاند کے امپیکٹ اگلے 45 دن آپ کی باڈی سے فلوئڈ کو امپیکٹ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. دوسرا سٹمک. تیسرا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کے جو ہے نا لوور ابڈومن میں یورین ٹریک، کڈنیز انتہائی سینسٹیو ہو سکتی ہیں. بلڈ سے ریلیٹڈ یعنی وہ لوگ جن کو بلڈ پریشرز ہیں یا کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہے، خاص طور پہ ان کو احتیاط کرنی ہے. اور ویسے کوئی بڑی بیماری تو انشاءاللہ نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ کوئی ایسی سچویشن جہاں پینک ہو رہے ہیں
تو اس میں آپ کے بلڈ فلو متاثر ہونے کا، بلڈ پریشر کا اس کا خطرہ ہے. اور اس وقت جو ہے نا وہ اللہ کی نشانیوں میں سے چونکہ یہ ایک نشانی ہے، تو اس نشانی کو بطور کوشن لے کے چلیں گے تو پھر آپ کامیاب ہیں. اور اگر اس کو ویسے ہی لیٹ اٹ گو کریں گے تو یہ بہت بڑی نشانی ہے، اس کا امپیکٹ بڑا دور رس ہوگا.